اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا وا اور الا طرف سمودا سمود وا اور طرف سمود کی طرف بھیجا اخاہم ان کے بھائی ان کے بھائی صالحان حضرت صالح علیہ السلام کو، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ کالا تو آپ نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما نہیں لاکم تمہارے لیے من الہن کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ اس کے سوا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، ہوا وہی انشاکم اسی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، من ارضی زمین میں، واستعمرکم اور بسا دیا ہے تمہیں فیہا اس میں اس زمین میں، فاستغفروہ پس استغفار کرو مغفرت طلب کرو اس کی، ثم پھر توبو پھر دل و جان سے رجوع کرو الیہ اسی کی طرف، یعنی کہ تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، انا بے شک ربی میرا رب قریب قریب ہے، قریب مجیب جواب دیتا ہے، تم بلاؤ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یعنی کہ بے شک میرا رب قریب ہے تمہاری التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سمود کا مسکن حجاز اور شام کا درمیانی خطہ ہے، یہ بھی عاد کے قبیلہ کی ایک شاخ ہے جو حضرت ہود پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب سے بچ گئے تھے اور وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں آ کر آباد ہو گئے، یہاں آ کر وہ خوب پھلے پھولے، ان کے آنے سے یہ خطہ لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور سرسبز شاداب باغات کے باعث رشک ارم بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو انہی کی قوم کے ایک فرشتہ سیرت فرد تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز درس توحید سے کیا، انہیں بتایا کہ تمہارا معبود وہ ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر تم کو اس میں آباد کرنے کا اہتمام فرمایا اور وہ تمام اسباب فراہم کر دیے جو تمہاری بقا کے لیے ضروری تھے، لیکن جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ نہ تمہارے خالق ہیں اور نہ رازق، انہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، وہ بیچارے دے بھی کیا سکتے ہیں جو اپنے وجود اور اپنی تراش خراش میں تمہارے فن تراشی اور اس میں اور مجسمہ سازی کے مرہون منت ہیں۔ اگرچہ تمہاری زندگی کا اکثر حصہ کفر و شرک میں برباد ہو چکا ہے، لیکن ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمت تمہاری منتظر ہے، اب بھی اگر سچے دل سے آ جاؤ گے تو قبول کر لیے جاؤ گے، تمہاری عمر بھر کی خطاؤں اور گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ جب رب کو تم بہت دور سمجھے ہوئے ہو، بلکہ اپنے ذہن و تصور سے بھی جس کی یاد کے نقش مٹا چکے ہو، وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب، اور مہربان اتنا ہے کہ جو مانگو گے وہی ملے گا، اس کے در کرم سے کسی سائل کو محروم واپس لوٹایا ہی نہیں جاتا۔ ان اندھے بہرے خداؤں پر فریفتہ ہو رہے ہو جو نہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری فریاد سنتے ہیں، اور اس رب کریم سے منہ موڑ رہے ہو جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کے قریب ہے، دھڑکنیں سنتا ہے، جو رحیم و کریم بھی ہے اور قادر و توانا بھی ہے، جس سے تمہارے ہر حال پر ترس بھی آتا ہے اور جو تمہاری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔